بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روضہ اقدس سے اذان و اقامت کی آواز۔ انبیاء علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں حقیقتاً نماز ادا فرماتے ہیں، جیسا کہ شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبر، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ دوسری جگہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز ادا فرماتے ہیں۔ ان احادیث سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام قبور میں زندہ ہیں اور نماز بھی ادا فرماتے ہیں اور ان کو قبروں میں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ بات تمام انبیاء علیہ السلام کے خصائص سے ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام تو انبیاء کے بھی سرور ہیں، وہ تو بدرجہ اولی ان خصائص سے متصف ہیں۔ چنانچہ اس کی وضاحت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ یوں فرماتے ہیں، واقعہ کربلا کے بعد جب یزید پلید کو یہ خبر ملی کہ اہل مدینہ نے اس کی بیعت کو اعلانیہ مسخ کر دیا ہے، یعنی اس کی بیعت قبول نہیں کی، تو اس نے اہل مدینہ کو بیعت پر مجبور کرنے کے لیے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں شامیوں کا ایک بڑا لشکر مدینہ منورہ بھیجا، جس نے حضور پرنور شافع یوم نشور محبوب رب غفور کے شہر اقدس کی حرمت کو پامال کیا اور اپنے لشکر کو حرم پاک میں ہر قسم کے ظلم، بدکاری، قتل و غارت گری اور ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی اجازت دے دی، جس سے قتل و غارت گری اور بدکاری کا بازار خوب گرم ہوا اور مسجد نبوی شریف اور اہل مدینہ 3 دن تک لشکر شامی کا ہدف بنی رہی۔ ریاض الجنہ میں ان ظالموں نے گھوڑے، خچر، اونٹ باندھے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی بھی بے حرمتی کی ناپاک جسارت کی گئی۔ اس کے بعد حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نابینا ہو چکے تھے اور وہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ ظالموں نے آپ کو پہچان لیا اور ان کی داڑھی شریف پکڑ کر منہ پر تھپڑ مارے۔ لوگ اپنی عزت و آبرو اور جان و مال بچانے کے لیے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے اور میں اس وقت روضہ نبی پاک علیہ السلام میں تھا۔
اور باہر نکلنے کا موقع نہ ملا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب ہی آپ کے لیے جو منبر تیار کیا گیا تھا، منبر کے نیچے چھپ گیا اور اس منبر کے نیچے 3 دن اور 3 راتیں رہا۔ کسی نے پوچھا، اے سعید بن مسیب، ان دنوں اذان و اقامت معطل ہو چکی تھی، تو اندر مقید تھا، تو نماز کا وقت کیسے معلوم ہوتا تھا؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وما یاتی وقت الصلاۃ الاسمعۃ الاذان من القبر، اور کسی نماز کا وقت بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے اذان کی آواز نہ سنی ہو۔ دوسری روایت میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے، لم ازل اسمع الاذان والقامۃ من قبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام الحرۃ حتی عاد الناس، میں ایام حرم کے دوران مسلسل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے اذان و اقامت کی آواز سنتا رہا، یہاں تک کہ لوگ اپنے معمول کی طرف واپس لوٹ آئے، یعنی اذان و اقامت شروع ہو گئی۔